بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نیا پیغام آپ دوستوں کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ نیا پیغام بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ جب ہم صبح ہو جاتی ہے تو ہزاروں کام اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام فلاں وقت پر نپٹانا ہے، فلاں کام فلاں وقت پر ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں ہزاروں سوالات، ہزاروں چیزیں، ہزاروں باتیں آتی ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں جس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو تمام آفتوں سے محفوظ رہیں گے، اور جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اللہ کے حکم سے، وہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی، آپ کی کامیابی کا مقدر بن جائے گی۔ جس دن آپ یہ دعا کریں گے آپ کو کسی کام میں ناکامی نہیں ہوگی، چاہے آپ اپنی زمین کا سودا کر رہے ہیں یا زمین خرید رہے ہیں یا دکان سے کچھ سامان خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، حتیٰ کہ روزمرہ زندگی کے مطابق آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یا جس کام کو آپ ہاتھ ڈالیں گے یا پھر آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اس دن فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ باقی میں آپ کو ایک چیز اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بھی عمل ہوتا ہے، ہر عمل کے پیچھے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کا ہونا 100% ہونا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر عمل کے لیے کامیابی کا ایک راز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کریں تو ہم 100% اس پہ یقین رکھیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اگر ان کا دروازہ رات کو کھلا بھی رہ جائے، یاد رکھیے گا، اگر دروازہ کھلا بھی رہ جائے، اگر ان کے مال مویشی کھلے بھی رہ جائیں، تو یاد رکھیں ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے رب کا کلام پڑھتے ہیں تو پھر انہیں کسی چیز کی پریشانی، کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہم نے کہیں اللہ والے ایسے دیکھے ہیں کہ پوری مارکیٹ میں اکثر بہت زیادہ دکانوں کی چوری ہو جایا کرتی تھی، اور ایک دکان جس کا شاید تالا بھی نہ لگا ہوتا تھا، اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں ایسے بہت زیادہ گھر دیکھے ہیں کہ سارے کے سارے گھر جو ہیں وہ بہہ جاتے تھے، ایک گھر زندہ سلامت رہتا تھا۔ میں خود مانسیرہ سے بلونگ کرتا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ 2003 میں ڈاڈر ایک وہاں کا شہر ہے، شنکیاری سے تقریباً 15 کلومیٹر آگے ڈاڈر ایک چھوٹا سا وہاں کا قصبہ ہے۔ آپ وہاں پر جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں سارے کے سارے وہاں پہ تقریباً 98% لوگ جو ہیں زیادہ تر باہر کینیڈا، آسٹریلیا، ان کنٹریز میں رہتے ہیں۔ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو انسان مسلمان ہو کر کے جب اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے، جب اللہ سے ہٹ جاتا ہے، جب اللہ کی جانب سے جب اس کی جو یقین ہے اس کے اپنے اعمال اللہ پاک کے بتائے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں گزارتا تو ناکامی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ پورے کے پورے گھر بہہ کر کے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ صرف ایک گھر تھا، اور اس کا جب ایک گھر ہی بچا تھا، اور وہ بالکل ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ جن لوگوں نے بھی دیکھا تھا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ پاک نے ایک گھر کو کیسے سلامت رکھا۔ جب اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتے تھے، وہ بزرگ 5 وقت کے نمازی تھے۔ پورے محلے میں وہ دعوت دیا کرتے تھے، نماز کی جانب آؤ، نماز کی جانب آؤ، اللہ کی جانب، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔
لوگوں نے ان کی جو پکار ہے، ان کی آواز ہے، اس کو رد کرتے کہ اپنی عیاشیوں میں وہ مبتلا تھے، تو اللہ پاک نے وہ سارا کچھ کر کے دکھایا جو اللہ پاک اپنے بندے کے لیے کر کے دکھاتے ہیں کہ سارے کے سارے گھر تباہ ہوئے تو صرف ایک گھر جو ہے وہ محفوظ تھا۔ ایسی بہت زیادہ مثالیں ہیں ہماری زندگی میں، ایسی بہت زیادہ مثالیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ساری بات یقین کی ہوتی ہے، جب ہم اللہ پاک کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں، جب کفار نے چاہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات جو ہے وہ ہم نے نہیں، نعوذ باللہ، ہم نے آج قتل کرنے کے ارادے سے جب وہ نکلے تھے تو 100 ننگی تلواروں کے بیچ میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے گزارا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ سارے کے سارے وہ پہرےدار، ان میں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر جس کا یہ یقین نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ بہت زیادہ خسارے میں ہے، اس دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب صبح ہو جائے یا نماز ظہر سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو وہ کلمات میں پڑھاتا ہوں، آپ نے کلمات اس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک واستغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے 100 ٹائم آپ نے اس کا ورد اپنی زبان سے کرنا ہے۔ کرنے کے بعد انشاءاللہ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے، یاد رکھیے گا جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں، ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا وہ کام حلال ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ ایسے بہت زیادہ کام ہیں، مثال کے طور پہ جو سیڈیز وغیرہ فروخت کرتے ہیں یا جو ناجائز کام کرتے ہیں، جو کام میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے کام میں آپ کو کامیابی نہیں عطا فرمائیں گے۔ جو اپنے جو جائز کام کرتے ہیں اور حق حلال کا کام کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کام میں اگر مجھے کامیابی ہوئی تو میں اللہ پاک کے راستے میں بھی نکالوں گا، اور اس کام میں اگر مجھے کامیابی ہوئی تو میں اللہ پاک کے راستے میں بھی دوں گا۔ تو اگر وہ جو بھی جائز کام کرے گا، اللہ پاک اس کو کبھی بھی ناکام نہیں فرمائیں گے۔ ہر کام اس کا کامیابی اس کی مقدر بن جائے گی، کبھی اس کو جو ہے وہ کبھی بھی اس کو آفتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، دوبارہ سے یہ میں آپ کو جو ہے یہ سامنے لکھ کر کے بھی دے دیتا ہوں تاکہ ویڈیو میں آپ کو نظر آئے۔ یہ یاد کر لیں، یاد رکھیں، یہ یاد کر لیں۔ صبح جب ہو جائے تو اس دعا کو اس سے آپ آغاز کریں۔ 11 مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں 100 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ اپنے روزمرہ کام میں جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے، ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ پاک آپ کی برکت عطا فرما دیں گے۔ آخر میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا پیج، ہمارا جو چینل ہے اسلامک ٹیچر یوٹیوب پر، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔